اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ. یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں، اور وہ شخص کے جو لایا سچائی، اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی. یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں. وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے. وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے. یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طبع بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا صدور نہیں ہونے پاتا. باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا. کوئی لغزش ہے، کسی وقت کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا. ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات ہیں. اونچے درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی. لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا. جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک کر دے گا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں. یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت، تمہاری مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی، یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ. ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا. سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی، اب ذرا انتظار کرو، اب تم پر جو بیتے گی اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر، ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی. انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو؟ بدبختو ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے اے نبی آپ کو بالذین من دونہ، ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جتنی اور بھی ہوتی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ سارا فدیہ میں دے رہے تھے. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، بادشاہ دے دے گا. وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، پیاس سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا نہیں دے دے گا. تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے. ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہی کو اسلوب کو اختیار کیا گیا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں،
جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہیں یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ سراب ہے؟ یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے؟ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، میری ذہانت، فطانت، میری سمجھ، میری کاریگری، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، میں نے اس کی فیکٹری لگا لی، تو دیکھو میرے وارے نیارے، یہ ساری میری سوجھ بوجھ ہے۔ علی علم بل ہی فتنۃ، یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں۔ قارون کا یہی فلسفہ تھا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس صورت میں یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا پہلے آیا تھا، اور اب آیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو اس کی جناب میں، آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا، خلوص دل کے ساتھ توبہ۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کیا خاک ہوئی، توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا، فیتبعون احسن، یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ درجے تھے کہ نہیں تھے؟ درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا، تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب میں، اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا ہے، اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا ہے، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا ہے، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو، میں تو رہا وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات کو، I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔
گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے؟ لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری جو ترازو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو وہ جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں اس کی قدرت، اس کی عظمت کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو، ہمیں آسمانوں کا کیا پتہ ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے؟ چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرونومی کو کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلینز اور بلینز، اور چلتے جائیے، وہ تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں۔ ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے، قوت تخیلہ وہ تھک ہار کر رہ جاتی ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری امت کے بعد تیسری امت، چلے آ رہے ہیں، اپنے اپنے لیڈر آگے آگے ان کے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ایک نقشہ کھنچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دے، فَأَوْرَدَهُمْ عَلَى النَّارِ، پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر، پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اذا جاؤها فتحت ابوابها، جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں، البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں۔ وقال لهم خزنتها، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں پر فرشتے مامور ہوں گے، وہ کہیں گے ان سے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا، نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں، انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف۔ حتیٰ اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ یہ مفتحت اللہم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے، اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر دیجئے، وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں،
وہ کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، فادخلوہا خالدین، اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی، وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے، اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو، اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی، انسانوں کے لیے فیصلے ہو گئے، جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے۔ اب یہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب بینہم میں بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ جو پہلا رکوع تھا اس سے 7واں اس کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کہ یہ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو، کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے یا اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں۔ تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں پھر وہی جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی، حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ، انہیں حوامیم کہتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورى کہ جس میں 5 ہیں، حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا، پچھلی صورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے، زبردست ہے، وہاں تھا حکیم، یہاں ہے علیم اور صاحب علم ہے۔ دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماء آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہے۔ غافر الذنب، وہ اللہ کہ جو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے گناہ کا، اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے۔ قابل التوب، جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا۔ شدید العقاب، جو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذی الطول، بہت طاقت والا ہے، مقدور والا ہے۔ یہ اللہ کی 4 شانیں اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اس روز کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ، اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں سوچو، آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، آج سے 1400 برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔
سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے، سرا کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، دیکھو قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب یہ ہے وہ پھر دعا کی، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو مجھ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اس سے گراں گزرتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، مانگو اس سے۔ وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو بھی ان کے پاس علم تھا، عقیدہ تھا، گھڑے ہوئے توہمات تھے، خیالات تھے، وہ انہی پر اتراتے رہے، اسی پر انہی میں مگن رہے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جو حق آیا تھا اس پر کا مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدہ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، بالکل اس کی وحد، اس کی توحید کو مانتے ہوئے، تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں، ایک ہی استثناء ہے، وہ قوم یونس علیہ السلام، اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہ چیز گویا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا، اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے، اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، یہ دستور جاری رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم، تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف، دیکھیے شہد علیہم علا کے میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا۔ شہادت علا یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا۔ ہمیں کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دو۔ جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، گواہی دو۔ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں، چمڑے، بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے۔
ہر شے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ اب تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے. تو آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی ہے، گوجائی دے دی ہے. قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا. اسی لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے. اب تم کیسے چھپتے؟ تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم، اور تمہاری اپنی آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کو بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں. اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں، جو مشائین، جو کہ ارسطو کے پیروکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں ہے. جزیات سے اس سے بحث نہیں، اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں، انہی کو وہ جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا. ارداکم، اسی ظن نے تمہیں غارت کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے، چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی، ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے اصل میں معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم آج بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. یہ استقامت میں قیامت ہے، قیامت مضمر ہے. اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے، اس پر جم جانا آسان نہیں ہے. جم جانے کا مطلب یہ کہ دل بھی ٹھک جائے، توکل بھی اسی پر ہو، اس کی رضا پر انسان راضی رہے، کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب. ٹھکنے کا مطلب تو یہ. اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحبی نے یہ سوال کیا تھا. حضور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرہ سب باندھ لوں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ. اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے. جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے. یہ ہے ایمان کی چوٹی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے. اس پر دل مطمئن ہو جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا، کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشیاں مناؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا، یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں. بدر میں آئے ہیں ان ثبت الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ. تو یہ اثناء حیات میں بھی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جاں فضا. وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ ما تشتہی انفسکم، جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس. جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہم نہیں رکھے ہیں نا. اس میں کیا ہے، کیا کچھ خواہشات ہیں، کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے، اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہیں گے تمہارے جی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید بڑا جو تم مانگو گے. اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا علیحدہ ہوگا، اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے. بچہ کیا مانگے گا؟
ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا، ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا؟ ہر ایک کی بات جو ہے، لیکن جو مانگو گے، جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق، لیول آف کانشسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، اور یہ سب مل کر بھی نزلا من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے۔ اصل ضیافت تو وہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اب آ گئی وہ جو اس کا عمود ہے، ومن احسن قولا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کرنا، معاذ اللہ، دنیاوی اقتدار اور حکومت کیا کرنا ہے، اس کا آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کیا مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا۔ ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو، یہ گین ہے، یہ نفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے۔ دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے، استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی، اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے، دعوت ضائع ہو جائے گی، دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں؟ تو ایسی شے جو مسلم سب کے نزدیک اس سے بات شروع کی، دلیل کیا دے دیا، کیا چیز قائم کی ہے؟ ادفع باللتی احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر، وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو۔ آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو۔ اس کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا، یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اقامت دین کی جدوجہد میں ایک دوسرا رخ بھی آئے گا، لیکن یہاں دعوت کے مرحلے پر تو واقعتاً بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، نہایت غیر یعنی بے ضرر انسان، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے، سانپ جیسے چوکنا رہتا ہے، تو ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیں، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے، دعائیں دیجئے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے، ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی ہے حضور نے کہ نہیں کی؟ یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی، معلوم آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوں گی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوں گی۔ تو یہ ہے دعوت کا مقام۔ تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے، سورہ زمر عبادت اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی، وہ دوسرے افراد تک جائے گی، متعدی ہوگی یہ دعوت، تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے، گروہ وجود میں آئے، جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ جب جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہو اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی یہ بہت میرا زوم نہیں ہے، کوئی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، بہت گرم جوش۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا۔
وما یلقاها الا الذین صبروا، اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں حاصل کر سکتی ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو، پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں یہ چیزیں ملتی، یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہ لذو حظ عظیم، اس کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کے خدم و حشم دیکھو، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ لیکن حظ عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، پھر ادفع بالتی ہی احسن، اس طریقے سے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوت لگنے ہی لگے، یعنی کبھی غصہ آنے لگے، کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا، اندر سے محسوس ہوا، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ تعالی، اے اللہ مجھے بچا اس سے، انہ هو السمیع العلیم۔ یہ آیت آ چکی ہے سورہ اعراف میں، وہاں ہوا اضافی نہیں تھا، یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے